صحابہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ قابل عزت احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، اجتماع میں موجود سربکف سرفروش مجاہد مواحد غیرت مند دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، آج کی یہ عظیم الشان تاریخ ساز فقید المثال کانفرنس، جس کے جس طرف نظر جائے سری سر نظر آئیں، یہاں خطیب کو بیک وقت 3 جلسوں سے خطاب کرنا پڑتا ہے۔ دائیں مڑے تو علیحدہ جلسہ ہے، بائیں مڑے تو علیحدہ جلسہ ہے، اور سامنے علیحدہ لہریں ہیں۔ اگر پشت پر دیکھیں تو وہاں بھی بہت سارے ہیں، لیکن جو پیچھے والے ہیں ان کو میں تقریر کرنے سے راؤ تو بڑے لوگ ہیں، میں نے اس لیے تینوں کا ذکر کیا، بڑوں کا نہیں کیا۔ علماء کرام خطبہ اعظام خطاب فرما چکے ہیں، اور بالخصوص قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب بہت خوبصورت، مدلل، دلنشین گفتگو آپ حضرات سے فرما چکے ہیں، جن کی گفتگو کی تعریف اوپر سے بھی آ گئی۔
کہو سبحان اللہ۔ بس ہم یہی کہتے ہیں ہمارے بڑوں کو غور سے سنو، ہمارے بیانیے میں نقطہ نظر میں نہ کمزوری ہے نہ ہمارے قائدین میں کوئی کمزوری ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، آج چونکہ 12 ربیع الاول بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا، دن میں بھی بہت سارے اجتماعات ہم نے کیے اور اس کے بعد بھی ہم نے کسی ایک اور پروگرام میں بھی شریک ہونا ہے۔ آپ حضرات بھی بہت دیر سے علماء کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، وقت بھی مختصر ہے، کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم المرتبت نبی ہمیں عطا کیا، کائنات جس کے حسن، جلال، جمال، عظمت اور رفعت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے جن کے لیے سجائی اور جن کے لیے بنائی، رب نے مجھے اور آپ کو ان کی امت میں پیدا کیا۔ ہم کتنے خوش ہیں، ہم کتنے مسرور ہیں، ہم کتنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو دہراتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا۔ اور نبیوں نے کہا تھا اللہ ہم سے اگر نبوت لے لیتا ہے لے لے، مگر یہ جو نبی تو نے بھیجنا ہے اس کا امتی بنا دے۔ ہم نے درخواست کوئی نہیں دی، ہم نے کوشش کاوش کوئی نہیں کی، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو اس پر فخر ہے یا نہیں ہے؟ بھئی خوش ہیں یا نہیں ہے؟ یہ میرے لیے تو سب سے بڑی نعمت ہے، آپ کے لیے بھی یہ سب سے بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آج آپ فخر سے ساری دنیا سے کہتے ہیں میں کتنا خوش قسمت ہوں، مجھے حضور کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا، میں کتنا خوش نصیب ہوں، مجھے نبی والا کلمہ نصیب ہوا، میں کتنا خوش نصیب ہوں، مجھے اللہ کا کلام نصیب ہوا، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے رب العالمین نے یہ فضیلت دے کر اس دور میں پیدا کیا کہ میں نبی علیہ السلام کی امت کا ایک ادنا سا امتی کہلایا۔ آپ کو اس بات پر فخر ہے، مجھے اس بات پر فخر ہے، ہر امتی کو اس بات پر فخر ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں۔ مجھے اسی بات کا سہارا لیتے ہوئے اگلی بات بھی کہہ لینے دیجئے، اگر کوئی آج اس دور میں پیدا ہو کر فخر کرتا ہے، اپنی زندگی کی سب سے بڑی اس کو فضیلت سمجھتا ہے کہ وہ حضور کا امتی ہے، وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو حضور کا سب سے پہلا امتی ہے۔ بھائی وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو حضور کا سب سے پہلا امتی ہے۔ میں کہتا ہوں میں امت میں ہوں، آغاز امت کا اس سے ہوا ہے، میں کہتا ہوں میں امت میں ہوں، ابتدا امت کی اس سے ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے سب سے پڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے کلمہ مسجد میں پڑھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کلمہ بیت اللہ میں پڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے کلمہ استاذ کو دیکھ کر پڑھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کلمہ رسول اللہ کو دیکھ کر پڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے کلمہ مولوی سے پڑھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کلمہ محمد الرسول اللہ سے پڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے نماز امام کے پیچھے پڑھی ہے، وہ کہتا ہے میں نماز امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی ہے۔ میں کہتا ہوں میں بزرگ کے ساتھ رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں امام الانبیاء کے ساتھ رہا ہوں۔ میں کہتا ہے میں اس دور میں رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں اس دور میں رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں میں اس زمانے میں آیا ہوں، وہ کہتا ہے میں اس زمانے میں ہوں۔ اور ساری دنیا بھی اپنی بات پر فخر کرتی ہے کہ وہ حضور کا امتی ہے، وہ فخر کیوں نہ کرے کہ وہ حضور کی امت کے پہلے لوگ ہیں، حضور کی امت کے۔ ذرا میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہیں کون؟
صحابہ 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 ماشاءاللہ 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 تشریف صحابہ ماشاءاللہ تقریریں تو بہت ہو گئی، میں نے کہا صحابہ صحابہ ہو جائے. للکار ہے نعرہ 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 سنی. آرام، توجہ. ابھی تو صحابہ صحابہ ہے، کوئی اور بات پسند یہ بھی نہیں ہے. ابھی جس عنوان جس رخ پہ ہیں اس رخ کو بدلی مت کریں. ہر رخ کا اپنا فیض ہے، اس کا اپنا فیض ہے. بس کاش کہ اس فیض کے لیے بھی آنکھ کھل جائے. اس کا اپنا ایک فیض ہے. میں ایمانداری سے آپ نے پوچھا تو بتاؤ، اس صحابہ صحابہ کرنے سے قلب میں نور آیا یا نہیں آیا؟ آپ صرف قلب میں نور کہتے ہو، مجھے تو بازار میں نور ہی نور نظر آ رہا ہے. کیا نام ہے صحابہ؟ کیا نام ہے صحابہ؟ کیا نام صحابہ ہے؟ بھئی ہم کو فخر ہے، ہم امت ہیں، ہم حضور کی امت ہیں. ان کو فخر ہے، وہ حضور کے ساتھی ہیں، حضور کے رفیق ہیں، حضور کے نواسی ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، حضور کے سسر ہیں، حضور کے داماد ہیں، حضور کے ساتھ چلتے، حضور کے ساتھ بیٹھتے، حضور کے ساتھ کھاتے، حضور کے ساتھ پیتے، حج حضور کے ساتھ کرتے، نماز حضور کے ساتھ پڑھتے، زکوٰۃ حضور کے ساتھ دیتے، صدقہ
زکات حضور کے ساتھ دیتے ہیں، گلی میں حضور کے ساتھ، بازار میں حضور کے ساتھ، قرآن میں حضور کے ساتھ، تورات میں حضور کے ساتھ، زبور میں حضور کے ساتھ، انجیل میں حضور کے ساتھ، صحیفوں میں حضور کے ساتھ، پیغام میں حضور کے ساتھ، تاریخ میں حضور کے ساتھ، نظر میں حضور کے ساتھ، نظریے میں حضور کے ساتھ، فکر میں حضور کے ساتھ، طلب میں حضور کے ساتھ، جستجو میں حضور کے ساتھ، مدینہ میں حضور کے ساتھ، مکہ میں حضور کے ساتھ، بدر میں حضور کے ساتھ، حضر میں حضور کے ساتھ، زدر میں حضور کے ساتھ، سفر میں حضور کے ساتھ، کلام میں حضور کے ساتھ، پیغام میں حضور کے ساتھ، فوج میں حضور کے ساتھ، سالاری میں حضور کے ساتھ، سرداری میں حضور کے ساتھ، تابعداری میں حضور کے ساتھ، فرما برداری میں حضور کے ساتھ، بچپن میں حضور کے ساتھ، لڑکپن میں حضور کے ساتھ، جوانی میں حضور کے ساتھ، شباب میں حضور کے ساتھ، طریقے میں حضور کے ساتھ، ترک میں حضور کے ساتھ، رات میں حضور کے ساتھ، دن میں حضور کے ساتھ، اجالے میں حضور کے ساتھ، سختی میں حضور کے ساتھ، نرمی میں حضور کے ساتھ، گرمی میں حضور کے ساتھ، سردی میں حضور کے ساتھ، گھبراہٹ میں حضور کے ساتھ، رات میں حضور کے ساتھ، چاند میں حضور کے ساتھ، ثقافت میں حضور کے ساتھ، ادب میں حضور کے ساتھ، اخلاق میں حضور کے ساتھ، کردار میں حضور کے ساتھ، شادی میں حضور کے ساتھ، بیاہ میں حضور کے ساتھ، الفتوں میں حضور کے ساتھ، محبتوں میں حضور کے ساتھ، نقشوں میں حضور کے ساتھ، جنگ میں حضور کے ساتھ، امن میں حضور کے ساتھ، راستوں میں حضور کے ساتھ، تلاوتوں میں حضور کے ساتھ، پیغاموں میں حضور کے ساتھ، کلاموں میں حضور کے ساتھ، کتابوں میں حضور کے ساتھ، صحیفوں میں حضور کے ساتھ، پیغام میں حضور کے ساتھ، کردار میں حضور کے ساتھ۔ کسی کو اگر شک ہے تجھے دکھاتا ہوں، جا آج بھی مدینے میں جا کر دیکھ، وہاں حضور کے ساتھ، اور جب قیامت ہوگی یہ حضور کے ساتھ جنت میں جا کر دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، اوپر اور نیچے نظارہ لگائے، یہ حضور کے ساتھ۔ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون ہے؟ صحابہ 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 صحابہ۔ توجہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جب میرا ہاتھ کھڑا ہو جائے پھر آپ سمجھ جاؤ کہ آپ نے چپ ہو جانا ہے۔ میں تو بائیں ہاتھ کا اشارہ کرتا ہوں، لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم انتظامیہ کو بتاتے ہیں، ہم یوں کرو تو بول پڑتے ہیں، یوں کریں تو چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ اشاروں کو سمجھتے ہیں، انہیں جس طرف ہم لگائیں گے چل پڑیں گے۔ یہ اتنی گستاخیوں کے باوجود بھی جو پرامن بیٹھے ہیں، یہ قائد کی کرامت ہے۔ یہ جو میرا قائد ابھی یہاں سے گئے نا، یہ اس کی برکت ہے۔ جس دن اس نے مٹھی کھول دی نا، للکار ہے توجہ، پھر نظارے کرنا۔ تم نے پتلے جلائے، یہ ہمیں بھی آتے ہیں، تم سے زیادہ آتے ہیں، تم سے زیادہ چوک ہمارے پاس ہیں۔ ہم بدامن نہیں ہیں، ہم بدامنی نہیں چاہتے۔ ہمیں پتہ ہے ملک کے حالات کیا ہیں، ہم جانتے ہیں ملک کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے آج مشتوم میں دھماکہ ہو گیا، مجھے افسوس ہے آج جو ہے وہ ہنگو میں دھماکہ ہو گیا، نمازی شہید ہو گئے، جلوس کے شرکا شہید ہو گئے۔ ایک کی تعداد 52 سے تجاوز کر گئی، ایک کی تعداد درجن میں پہنچنے والی ہے۔ یہ جیتے جاگتے انسانوں کی خون کی ہولی کھیلنے والے دہشت گرد غدار وطن بھی ہے اور غدار اسلام بھی ہے۔ ہم نے ہر دور میں ان کی مذمت کی ہے، ہم نے ہر دور میں پرامن پالیسی دی ہے۔ ہم ملک میں صحابہ کر رہے ہیں، ہم ملک میں امن پھیلا رہے ہیں، ہم ملک میں انصاف کی بات کر رہے ہیں، ہم ملک میں قانون کی بات کر رہے ہیں۔ قائد محترم کہہ رہے تھے ہم قانون کی بات کرتے ہیں، جسے لڑنا ہوتا ہے وہ قانون کی بات نہیں کرتا، قانون شکنی کی بات کرتا ہے۔ حکومت کے لوگوں، اقتدار کے لوگوں، ریاست کے لوگوں، آؤ منظر دیکھو۔ قانون کی بات کون کر رہا ہے، قانون روکنے کی بات کون کر رہا ہے؟ آؤ منظر دیکھو، قانون کی بات کون کر رہا ہے، قانون توڑنے کی بات کون کر رہا ہے، قانون بنانے کی بات کون کر رہا ہے؟
اور قانون روکنے کی بات کون کر رہا ہے؟ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے، ہم اسمبلی کے ساتھ کھڑے، ہم ایوان بالا کے ساتھ کھڑے، ہم اس ترمیمی بل کے ساتھ کھڑے، ہم مطالبہ کر رہے ہیں اسے قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ جو لوگ کہتے ہیں قانون نہیں بننا چاہیے، یہ امن پھیلا رہے ہیں، بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں، تاجروں، میری بات کو سمجھو، غور کرو، کرداروں پر نظر ڈالو۔ میں کہتا ہوں میں صحابہ کا غلام ہوں، میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں میں اہل بیت کا غلام ہوں۔ میں کہتا ہوں مجھے صحابہ سے پیار ہے، اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں مجھے اہل بیت سے پیار ہے۔ اس لیے جب مجھ سے کوئی پوچھتے آپ کیا کہتے ہو، میں نے کہا میں کہتا ہوں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار اہل بیت کے دشمن پہ لعنت۔ میں جو کہہ رہا ہوں، یہ اسپیکر اس کو دو گے تو ایسے ہی کرے گا، سبحان اللہ کہو۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، 3 دفعہ، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں کہہ رہا ہوں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کتنی؟ اگر میں اہل بیت کو نہ مانتا تو یہ کہتا، اگر میں نے یہ کہا اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، یہ لوگ کہتے ہیں ان کے اسٹیج کا نعرہ ہے، میں نے اپنے اسٹیج سے لگا لیا، میں ان سے کہتا ہوں میرا نعرہ تم لگا لو۔ میرا کیا نعرہ ہے؟ توجہ، وقت کم ہے، بٹ صاحب کے پاس پیغام آیا ہے، میں پیغام دینے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کتنی دور سے بیچارہ آیا، کتنی مشکل سے آیا، اتنے بڑے مجمع میں آیا، کتنی ہمت کر کے آیا، سلام دو نا ہمیں، ورنہ کسی اور کے جلسے میں گونجتے ہوئے بندے سے جا کے کوئی کہے نا بس کرو۔ یہ تو ہم ہیں، قانون مانتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، پاکستانی ہیں، اور بات بھی ہم کوئی ایسی نہیں کر رہے، ورنہ میں کسی اور پٹری پہ چل گیا تو پھر چلتا ہی چلا جاؤں گا۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ ہم قانون بھی مانتے، ضابطہ بھی مانتے اور جانتے بھی ہیں، ذمہ دار اسٹیج پہ ذمہ دار کھڑا ہوں، مذاق نہیں ہے۔ یہ تو میرا صبر سمجھ لو، میں پہلی مرتبہ اس صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوں بٹ صاحب آپ کی وجہ سے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے بڑے مجمع میں تقریر کر رہا ہوں کوئی کہے بس کرو۔ توجہ توجہ توجہ، اس سب کے باوجود چونکہ وقت مقرر ہے، بات ہوئی ہے، ہم اس سے اوپر نہیں جائیں گے۔ ہم قانون چاہتے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، گستاخی رکنی چاہیے نہیں رکنی چاہیے؟ حیدرآباد میں پتلا چلایا گیا، اسلام آباد میں گالی دی گئی، گلگت میں لعنت کی گئی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ لعنت کون دیتا ہے، یہ گالیاں کون دیتا ہے، پتلے کون چلاتا ہے؟ ہندو، سکھ، عیسائی، نصرانی، دیوبندی، بریلوی؟ کسی مذہب میں گالی دینا جائز؟ کسی قانون میں جائز؟ کسی ضابطے میں جائز؟ یہ گالیاں دلواتا کون ہے؟ آپ کہتے ہو فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو پکڑ لو، میں اس سے آگے نکل گیا۔ میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کسی کو مت پکڑو، جو سکھاتا ہے اس کو پکڑو۔ یہ گالی سکھا کون رہے؟ گستاخی بتا کون رہے؟ یہ طبقہ کر کون رہے؟ کیا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اسے روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے؟ ملک کو پرامن بنائیں گے، مستحکم بنائیں گے، امن و امان قائم کریں گے، صحابہ کریں گے، صحابہ کا ورد کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔